بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورگیج پر گھر لینا۔ عمران خان کینیڈا سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مورگیج پر بوقت ضرورت ایک دفعہ گھر لینا صحیح ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ نیز اگر کسی نے اس طرح سود پر گھر لے لیا ہو تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو آپ نے کہا کہ کسی نے ایک دفعہ گھر لے لیا ہو تو اب ایک دفعہ گھر لینا صحیح ہے، یہ ممکن ہے کسی ایسے عالم نے فتویٰ دیا ہو یہ سامنے رکھ کر کہ انسان کا جو گھر ہے نا رہائش کا، وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، تو ایک گھر چونکہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے لہذا وہ ایسے قرضے پہ لی جا سکتی ہے۔ مورگیج سودی قرضہ ہوتا ہے کہ آپ نے بینک سے لون لیا پھر آپ اس کو سود دیتے رہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاؤس بلڈنگ والوں سے آپ قرضہ لیتے ہیں تو پھر ان کو سود دیتے رہتے ہیں اور گھر میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک ہے یعنی یہ سودی قرضہ لیا جا رہا ہے، سود نہیں لیا جا رہا۔ سود لینا تو بہرحال حرام ہے اور سود کی جو رقم ہے اس سے تو کچھ بھی خریدیں گے وہ حرام در حرام ہی ہوگی، لیکن جو سودی قرضہ لینا ہے وہ ضرورت کے موقع پر جائز ہے۔ سود لینا نہیں، سودی قرضہ لے کر سود دینا۔ اگر کوئی آپ کو جائز طریقے سے قرضہ نہیں دے رہا، یعنی قرض حسنہ جسے کہتے ہیں، اور آپ کے پاس خود بھی پیسے نہیں ہیں اور کوئی شدید ضرورت آ جاتی ہے جو آپ کی بنیادی بیسک ضرورتوں میں سے ہے، تو ایسے موقع پہ قرضہ لینا، سودی قرضہ لینے کی گنجائش ہے اس شریعت میں۔ لیکن ضرورت کہتے کس کو ہیں؟ تو ضرورت میں رہائشی گھر، یعنی آپ کو ظاہر ہے انسان کی ضرورت ہے کہ وہ رہنے کے لیے اسے گھر چاہیے، تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ رہائش کا گھر تو انسان کی ضرورت ہے، لیکن اس گھر کا ذاتی گھر ہونا یہ انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ کرائے کا گھر بھی انسان کی بیسک ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ اس پر تو میرے بہت بیانات ہیں، آپ سن لیجئے کہ ذاتی گھر اور کرائے کے گھر میں فرق کیا ہے، تو پھر یہ آپ اس کو اس طرح سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ شادی کی سالگرہ محض بیوی کی خوشی منانا کیسا ہے؟ شادی کی سالگرہ والے دن میاں بیوی کہیں باہر جانا چاہیں کہ آج شادی کا دن ہے، ٹوپی ڈرامہ ہے، فضول چیزیں ہیں، سمجھ رہے ہو؟ چھٹی والے دن باہر گھوم پھر کے آ جایا کرو، صحیح ہے؟ ہمیں تو اپنی برتھ ڈے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں آپ فلاں دن آپ کی برتھ ڈے تھی، فضول کام ہے۔ جیسے جیسے عمر زیادہ ہو رہی ہے تو ہمیں تو افسوس ہو رہا ہے کہ پیچھے اعمال کا جو ہے نا پوٹلا خالی اور قبر قریب آ رہی ہے۔ تو شادی بھی جیسے جیسے پرانی ہو رہی ہے، نئی نئی شادی ہوتی ہے، تو اگر ریورس ہو رہے ہو نا میاں بیوی، خوشی منائیں کہ ہماری شادی ایک سال پیچھے چلی گئی، دوبارہ اور تھوڑے سے جوان ہو گئے ہم۔ جیسے جیسے آگے جا رہے ہیں تو بڈھے ہوتے جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ فضول طریقوں سے انجوائے کرنے کا فائدہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر جائیں کھانے پینے کھائیں، اب بڈھے ہو رہے ہیں، اب قبر کی فکر شروع کر دیں، سمجھ رہے ہیں؟ عورت کا انتقال ہونے کے بعد کیا اس عورت کا شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ ہاں دیکھ سکتا ہے۔